ریڈیو پاکستان ممتاز ناول نگار، کالم نگار اور شاعرہ محترمہ بشریٰ رحمان کی وفات کے حوالے سے تعزیتی پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ کسی مانوس سی دستک کو ترستے ہیں کواڑ، شہر میں یوں تو کس کس سے شناسائی ہے۔ مسکراتی تو پھول کھل اٹھتے، نظر جھکاتی تو رات ہو جاتی، منہ اٹھاتی تو پہاڑوں پر چمکتا ہوا چاند جھک کر اس کے ملیح چہرے کو چوم لیتا۔ ایسی خوبصورت، دلکش اور باوقار تحریروں کی خالق بشریٰ رحمان ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ بشریٰ رحمان 1944 کو ریاست بہاولپور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں پوسٹ گریجویشن تک کی تعلیم حاصل کی، لیکن انہوں نے عملی صحافت پر قلمی صحافت کو ترجیح دی۔ چادر، چار دیواری اور چاندنی کے مستقل عنوان سے انہوں نے طویل عرصے تک کالم نگاری کی۔ ممتاز شاعر ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد نے بشریٰ رحمان کی فنی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بشریٰ رحمان بہت اچھی انسان، ہماری بہت اچھی دوست اور بہت اچھی رائٹر تو تھی ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی جو ایک تہذیبی اور مجلسی زندگی ہے اس کے لیے بھی وہ ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی تھی کہ ان کا گھر جو ہے وہ دنیا بھر سے ادب سے متعلق لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور ان کے معرفت ہمیں بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ ان کو بولنے کی جو رب کریم نے بہت عمدہ خصوصیت دی تھی، ان کو اسمبلی میں بلبل پاکستان بھی کہا گیا، تو وہ ایک بڑی ہمہ جہت، ایک ادبی خاندان کی بڑی باوضع اور محبت کرنے والی خاتون تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے پچھلے دنوں سے بیمار تو تھی، مجھے گزشتہ 1-2 سال سے ان سے موقع ملا جب ملنے کا، لیکن امید یہی تھی کہ رب کریم اپنا کرم فرمائے گا۔ اب وہ ان کے پاس چلی گئی ہیں تو ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ان کا جو اچھے کام ہیں ان کو یاد رکھنا جو ہے وہی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑی دعا بھی بن سکتی ہے۔ محترمہ بشریٰ رحمان نے ریڈیو پاکستان لاہور کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں اپنے ادبی سفر کے آغاز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ہمارے گھر کا ماحول بہت صوفیانہ، ادیبانہ اور شاعرانہ تھا۔ امی جان میری شاعرہ تھیں، والد صاحب بہت بڑے عالم دین تھے مگر وہ کتابیں بھی لکھتے تھے۔ بہت بڑی لائبریری تھی جہاں بیٹھ کے میں پڑھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے کتاب کے صفحات کی خوشبو اچھی لگتی تھی، پھر وہ مجھے لفظ اچھے لگتے تھے جو میں پڑھتی تھی اور جن کا تلفظ ابا جی ٹھیک کرتے تھے، اور پھر وہ تلفظ میرے لاشعور کی گولک میں سکوں کی طرح ٹن 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 گرنے لگے۔ وہ اتنے جمع ہو گئے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے بے چین کر دیا کہ بھائی لکھ اٹھ کے۔ 12 سال کی عمر میں میں نے پہلا افسانہ لکھا جس کا نام ہے پھر یادوں کے دیپ جلے، اور بہت سے رسالوں کو میں نے دیا ہے، چھپا بھی ہے۔ ابتدا افسانے سے کی، اور پہلا ناول میرا چارہ گھر تھا جو میں نے 17 سال کی عمر میں لکھا۔ اچھا، اس کی بھی ایک کہانی ہے اور میں اپنی بچیوں کو سنانا چاہتی ہوں، آج کی بچی کو سنانا چاہتی ہوں۔ میں اس وقت تک بشریٰ رشید کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، یہ میرے والد صاحب کا نام میرے نام کے ساتھ تھا۔ تو اس وقت جب میں بشریٰ رشید تھی، میرے افسانے 20ویں صدی دہلی میں چھپا کرتے تھے جو بہت بڑا اردو کا ماہنامہ تھا، اور شمع دہلی جو بہت بڑا اردو کا ایک ماہنامہ تھا اس میں چھپا کرتے تھے۔ امی میری بہت رسالے پڑھتی تھی، رسالے آتے تھے تو میں اس میں چھپا کرتی تھی، تو میرے نام کے ساتھ بشریٰ رشید لگ گیا۔ پاکستان کے اندر میں نے ادب لطیف میں لکھا، عکس نو میں لکھا، جام نو میں لکھا، اور بہت سارے پرچوں میں لکھا۔ 17-18 سال کی عمر میں نے ناول لکھ لیا اور اس کو کوئی 1000 دفعہ دیکھا۔ آج لڑکیاں محنت نہیں کرتی، دیکھتی نہیں۔ میں سمجھتی تھی جو تحریر ہوتی ہے بیسیکلی تحریر خوبصورت ہونی چاہیے، تحریر کے بعد ڈائلاگ خوبصورت ہونے چاہیے، اس کے بعد کردار نگاری خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اس وقت ذہن میں تھیں کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کو پڑھتے تھے نا ہم۔ تو میں نے افسانہ 17-18 سال کی عمر میں وہ ناول لکھ لیا، نام اس کا چارہ گھر رکھ دیا، پھر میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ تو اس وقت تک بشریٰ رشید کے نام سے
افسانے چھپ رہے تھے تو بہت سے پبلشر مجھے کہتے تھے کہ بی بی آپ اپنی کتاب چھپا لیں. آج تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ 4 افسانوں کے بعد لوگ کتاب چھپا لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایسے نہیں تھا. ہم بہت محنت کرتے تھے اس کے اوپر کہ یہ اس قابل ہو کہ پڑھی جائے کتاب. ادب میں ناول نگاری ایک مشکل صنف ادب ہے. دنیائے ادب میں ان کے لکھے ہوئے ناول ان کا معتبر حوالہ ہیں. بشریٰ رحمان ناول نگاری کے ان تمام لوازمات سے آگاہ اور ان صفات سے متصف تھیں. انہوں نے اپنے ناولوں میں سماجی مسائل، طبقاتی امتیاز، فرسودہ رسم و رواج اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت اور سماج کے منفی رویوں کو موضوع بنا کر حقوق نسواں کی جنگ مردانہ وار لڑی. بشریٰ رحمان کے اسلوب پر اظہار خیال کرتے ہوئے ممتاز مزاح نگار جناب مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں، وہ سوچتی مرد کی طرح ہیں، محسوس عورت کی طرح کرتی ہیں اور لکھتی اپنی ہی طرح ہیں. پارسا، بہشت، پیاسی، اللہ میاں جی، بت شکن، چارہ گر، خوبصورت، لگن، لاسوال، شرمیلی، کس موڑ پہ ملے ہو، تیرے سنگ در کی تلاش اور دیگر کئی ناولوں، افسانوں، سفرناموں اور کالموں پر مشتمل 40 تصانیف بشریٰ رحمان کا ادبی ورثہ ہیں. ممتاز شاعرہ ادیبہ سعدیہ قریشی بشریٰ رحمان کی فنی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں، بشریٰ رحمان لاہور کے ادبی منظرنامے کا باوقار چہرہ تھیں، اور وہ جہاں جاتی، جس تقریب کا حصہ بنتی وہ تقریب سج جاتی تھی، وہ جس سٹیج پر بیٹھتی وہ سٹیج سج جاتا تھا. اور بشریٰ رحمان ایک ایسی باکمال شخصیت تھیں کہ جہاں وہ اپنے لکھے ہوئے لفظ سے دلوں کو اسیر کرتی، وہیں ان کی خوش گفتاری بھی سامعین پر ایک سحر طاری کر دیتی تھی، اور ایک شعری رچاؤ ہوتا تھا ان کی شخصیت میں، ان کی گفتگو میں، اور سننے والوں کو بہت کچھ ملتا تھا. یہ وصف بہت کم ادیبوں میں ہے کہ وہ بطور ادیب، بطور لکھاری بھی اپنے قارئین میں مقبول ہوں، اور جب وہ بات کریں تو لوگ ان کو سننا چاہیں. بشریٰ رحمان ایسی شخصیت تھیں. بشریٰ رحمان کا شمار ان معدود چند خواتین اہل قلم میں ہوتا ہے جنہوں نے ادب و صحافت، ثقافت اور سیادت و سیاست میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. انہوں نے اپنے فکر و قلم اور شخصیت کو ہمہ پہلو سرگرم عمل رکھا. انہوں نے 1983 میں عملی سیاست میں قدم رکھا. وہ 3 بار قومی و صوبائی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں. ہر باشعور اور محب وطن پاکستانی کی طرح ان کے پیش نظر معاشرے میں صحت مند اقدار کی پرورش اور افزائش اور سماجی شعور کا پھیلاؤ تھا. وہ وطن عزیز پر آنے والے ہر دور ابتلا میں صاحبائے سیف و قلم کے طور پر سامنے آئیں. وطن سے ان کی محبت کی علامت وہ تختی ہے جو ان کے گھر پر آویزاں ہے، جس پر لکھا ہے وطن دوست. انہوں نے اپنے ناولوں، افسانوں اور کالموں کی طرح پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی خواتین کے حقیقی حقوق اور سماج میں عورت کو باعزت مقام دلانے کے لیے اپنی آواز بلند کی. بہاولپور کے ریگستانوں سے زندگی کے سفر پر روانہ ہونے والی بشریٰ رحمان کا دورانیہ 78 سال پر محیط ہے. بشریٰ رحمان اپنی خداداد صلاحیتوں، اخلاص، دردمندی اور شبانہ روز فنی ریاضت کی بدولت سدا بصحرا ثابت ہونے کے بجائے ادب و صحافت و ثقافت کی کہکشاں بن کر جگمگائیں. انہوں نے کارزار ادب اور کارگاہ حیات میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ نسل نو ان کی فکر و فن سے جوت جگاتی رہے گی. ابھی آپ نے ممتاز ناول نگار، کالم نگار اور شاعرہ محترمہ بشریٰ رحمان کی وفات کے حوالے سے خصوصی تعزیتی پروگرام سنا. راوی تھیں خدیجہ مراد، تحریر ظہیر بدر، ریکارڈنگ انجینئر نبیل گیلانی، پروڈیوسر شاہ رخ فخر، نگران اظہر علی. پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور.